السلام علیکم ناظرین، مالی سال 2022-23 کا بجٹ اناؤنس ہو چکا. فیڈرل بجٹ کے ساتھ ساتھ پروونشل بجٹس بھی آنا شروع ہو گئے، اور اس بجٹ کو جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں ان انتہائی مخدوش حالات کے حوالے سے معاشی سطح پہ اگر دیکھیں، معاشی طور پہ اگر دیکھیں، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے کہاں تک ہم اسے غریب پرور یا پور بجٹ کہہ سکتے ہیں، کہاں تک ہم اسے انویسٹر فرینڈلی بجٹ کہہ سکتے ہیں، کہاں تک ہم اسے جو ہے ایک گروتھ اورینٹڈ بجٹ کہہ سکتے ہیں، یا کہاں تک ہم اسے مالی استحکام کے لیے جو آپ کا اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. کیونکہ جب کبھی بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گروتھ کو ذرا سائڈ میں رکھیں اور سب سے پہلے اسٹیبلائزیشن کے اوپر آئیے. تو یہ بجٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا. کل ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی کنڈیشنز کو لے کر وہ ناکافی ہیں، اور دونوں طرف آپ کو اپنے ریونیو سائڈ پہ بھی اور ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی ڈو مور کا مطالبہ ہے، اور یہ خبریں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں بھی انہی لائنز کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر مالیاتی امور، فائنینشیل ایکسپرٹ جناب اسد علی شاہ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا، جن نامساعد حالات میں اس حکومت نے یہ بجٹ پیش کیا، یہ ایکسرسائز محض ایک رسمی ایکسرسائز تھی یا کچھ اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی آپ نے دیکھی، اور سب سے بڑھ کے آؤٹ آف دا باکس کچھ سولوشن اس میں رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں عمران صاحب، مجھے تو یہ اوور آل جو صورتحال اتنی خراب ہے اس لحاظ سے اتنا برا بجٹ نہیں لگ رہا، کیونکہ ٹیکسز زیادہ نہیں لگائے، اور اوور آل مطلب یہ کہ ریونیو ٹارگیٹس بھی ریزنیبل ہیں. صورتحال دراصل بہت خراب ہے، اور جیسے آپ نے کہا اس وقت ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور لیکن وہ پروگرام سسپینڈڈ ہے، اور یہ ایک سال سے آئی ایم ایف کا اگر آپ دیکھیں رسپانس، پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے جو لاسٹ بجٹ آیا تھا 2021 کا، اس کو جو ہے انہوں نے کوئی زیادہ پسند نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا کہ شوکت ترین صاحب نے کوشش کی تھی کہ اپنا گروتھ اور ایکسپینشنری بجٹ ان کو کنونس کریں اس پہ. لیکن اس سال جنوری میں ایک جو ان کی طرف سے کمیونیکیشن آیا تھا وہ بہت ہی خراب تھا، اور اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا پچھلے سال کی بجٹ کو، جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا پچھلے 30 سال میں. جو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے حالات جو ہے بہت زیادہ ولنریبل کر دیے ہیں پاکستان کے لیے، جو آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کیے تھے اس کو بھی پورا نہیں کیا بلکہ اس کو بالکل وائلیٹ کیا ہے. تو وہ جنوری 2022 جنوری میں انہوں نے یہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کوئی 5-6 کنڈیشنز اور لگائی، جس میں یہ پہلے سے تھا کہ آپ نے سبسڈیز کو ریڈیوس کرنا ہے، ایگزسٹنگ کو کوئی نئی سبسڈی نہیں دینی ہے، ٹیرف بھی بڑھانا ہے آپ نے، اور پیٹرولیم لیوی بھی آپ نے لگانی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس میں جو انڈیویجولز کے ٹیکس ریٹس ہیں اس کو بھی اس کے سلیبز کم کرنے ہیں، اس پہ ٹیکس بڑھانا ہے. بیسیکلی یہ صورتحال تھی. لیکن سر اس کے بعد فروری میں تو جا کر خان صاحب نے حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی تھی. آپ نے پرائسز کو کم بھی کیا، پھر اس کو ٹل جو ہے وہ جون تک اس کو فریز بھی کر دیا. یہ سب سے بڑا ہے، اور جو پچھلی حکومت ہے وہ ابھی تک اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے عوام کے ریلیف کو محسوس کیا، ان کو عوام کو ریلیف دیا، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ دیٹس اے $1 ملین کوشچن. جی وہ بہت ہی زیادہ، وہ تو پھر سونے پہ سہاگا جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس سے اتنا زیادہ کمپرومائز کر دیا کہ اور شاید جیسے یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ ہماری رہے گی یا نہیں رہے گی. تو بہت ہی مشکل صورتحال، اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ
ایک تو ہم آلریڈی ولنریبل سچویشن میں تھے، اوپر سے پوسٹ کووڈ سچویشن میں جو آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو گلوبل کموڈٹی سپر انفلیشن سائیکل چل رہا ہے، اور پھر اوپر سے یہ یوکرین انویژن کا مسئلہ ہو گیا، اور آئل پرائس جو ہے جو انہوں نے بجٹ کی ہوگی $70-80 پہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ $120 اس سے بھی اوپر چلی گئی، اور اس کے باوجود پیٹرول بجائے اس کے جو بڑھانے کی اور کم کر دیا. تو ظاہر ہے یہ تو آئی تھنک وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ایکسٹینسولی کہ اس سے جو ہے نا آپ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور جو سبسڈی ہے اور بڑھ گئی، اینڈ دیٹ ہیز آبویسلی فار اے کنٹری جس کے پاس فورن کرنسی ریزرو نہیں ہے. چلے سر مانے کہ یہ ان کی حکومت کی غلطی تھی، یہ پچھلی حکومت کی غلطی تھی، لیکن جو موجودہ حکومت آئی انہوں نے بھی 2 مہینے ڈیلے کیا اس چیز کو. جو ہارش اقدامات، سخت فیصلے لینے چاہیے تھے، جو نیڈ آف دی آر تھے، انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا پولیٹیکلی، تو قصور تو ان کا بھی بنتا ہے پھر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دیٹ واز مائی نیکسٹ پوائنٹ کہ ان کو تو پتا تھا کہ ساری صورتحال کا، اور ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ پبلک انفارمیشن تھی. تو یہ فائنانس منسٹر صاحب جب واشنگٹن گئے تھے اور ان سے اچھی باتیں بھی ہوئی ان کی، تو اس وقت ہی ان کو میرے خیال میں IMF پروگرام کو ریوائیو کر دینا چاہیے تھا. ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اصل میں آپ دیکھیں یہ پچھلے 4-4 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی اسپیکنگ جو حفیظ شیخ صاحب کی پالیسی ہے، وہ حالانکہ وہ زیادہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہے، لیکن ان کی اس طرح سے سکسیسفل تھی کہ جو IMF نے کہا وہ سارا مان لیا انہوں نے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ ایک سٹوری یہ دے رہے تھے کہ ہم ان کو نیگوشیٹ کر کے منوائیں گے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، وہ نہیں کر سکے. اور اس کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے اب یہ جو کولیشن گورنمنٹ آئی، اس میں میرے خیال میں اسٹیک ہولڈرز اور ڈیسیژن میکرز شاید بہت زیادہ تھے، ورنہ میں سمجھتا ہوں فائنانس منسٹر تو کافی سمجھدار آدمی ہیں. تو لیکن سر اس کا پلس پوائنٹ بھی دیکھیے نا شاہ صاحب، اس کا پلس پوائنٹ بھی دیکھیے کہ 11 اتحادی جماعتیں اگر موجود ہیں اور اگر ایک بات پہ سب متفق ہیں، کیونکہ جو یہ آسٹیریٹی ڈرائیو کی بھی جو بات ہوئی تھی تو پنجاب، بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ ان کے وزراء اعلیٰ نے اس کے اوپر اتفاق کیا تھا. تو یہ حکومت اپنے کولیشن پارٹنرز کو لے کر اس وقت جتنے سخت فیصلے ہیں وہ کر سکتی ہے، اپوزیشن اتنی زیادہ سخت نہیں ہوگی. یہ تو ایک پلس پوائنٹ بھی تھا اس حکومت کے لیے. ہاں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ شروع میں یہ کافی انڈیسائسو تھے. ان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اتنے مشکل فیصلے کریں گے تو پولیٹیکلی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، فورن الیکشن میں جانا چاہیے. جی جو لندن سے جو سگنلز آ رہے تھے، اور کچھ جو ایلائز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ اگر کرنا تھا تو آپ نے حکومت دی کیوں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ انڈیسائسو رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ رہنا چاہتے ہیں ٹل دا نیکسٹ الیکشن. لیکن پھر یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر آپ نے اگر آپ نے $10 کا کر دیا ڈیزل اور پیٹرول، آپ نے 60 بڑھائے تو باقی 30 بھی بڑھا دینے چاہیے تھے، 40 بھی بڑھا دینے چاہیے تھے. کیونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ جیسے فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے پاکستان کا اور سری لنکن والی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو پیٹرول ملے گا بھی نہیں، $300 کا بھی نہیں ملے گا. سر اس میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. سر اس میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً پاس آن کر دینی چاہیے تھی، اور ایک یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ اگر آپ یہ 2 مہینے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ $60 جو آپ نے ابھی کیے $15 اگر آپ کر کے کرتے تو آپ کو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا، آپ کو اس کی سیل کے اوپر ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، چلے پہلے اس کو ہم کرتے ہیں پھر آگے میں بڑھتا ہوں. یہ 6% کی جو اکنامک گروتھ ہے یہ اس وقت ہمیں لے ڈوبی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمیشہ گروتھ جو ہے نا انسسٹینیبل گروتھ، جو کنزمپشن اور امپورٹ لیڈ گروتھ جس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم بورو کرتے ہیں تو وہی لے کے ڈوبتی ہے ہمیں. اور یہ انفارچونیٹلی اگر یہ ہم نہیں کرتے، ہماری اگر 5% بھی گروتھ ہوتی، 4.5% بھی گروتھ ہوتی اور ہم IMF پروگرام میں رہتے تو اسٹیبل رہتے نا. آپ کا جو پھر کرنسی ڈی ویلیویشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مارکیٹ اتنی نیچے نہیں جاتی،
اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اور پھر جس طریقے سے پرائم منسٹرز کو جا کے بیک کرنا پڑتا ہے چائنا اور سعودی عربیہ، اور وہ سارے جو 8-10 بلین ڈالرز کے ادھر ادھر سے جو لون لیے ہوئے ہیں وہ بھی ساری کنڈیشنل ہیں، IMF کی کنڈیشنز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں فیصلہ کرنے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکلات پیدا کرے گا عوام کے لیے اور ملک کے لیے. تو یہ اس کے لیے کریج چاہیے نا فیصلے کرنے کے لیے. لیکن سر پہلے تو ایک پورا ویژن کلیئر ہو اس حوالے سے کہ ہم نے ایشین ٹائیگر بننا ہے، 6%، 8%، 9% جی ڈی پی گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. ہم اس چیز کو نکال دیں، ہم ایک ماڈریٹ قسم کا لیول لے کر آئیں 3.5%، 4%، 4.5%، 5% کا، کہ جب کبھی بھی آپ اپنی گروتھ 6% کی طرف جاتے ہیں اور آپ اپنی اکانومی کھولتے ہیں، اس کے بعد آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے جو کہ بلون اپ ہوتا ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. تو ایک تو ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ اس چیز کو خود بھی سمجھ لے اور عوام کو بھی سمجھا دے. دوسری چیز، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم نمبر آف ٹیکس پیئرز بڑھانے کے بجائے ٹیکس ریٹ کے اوپر ہمیشہ سے فوکس ہوتا ہے بڑھانے کا. یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اسپیشلی آپ کا جو ریٹیلر طبقہ ہے، اس کو جب آپ نے اس وقت فکسڈ انکم ٹیکس ریٹ کے اوپر لے کر آ گئے ریجیم میں، فکسڈ ٹیکس ریجیم میں، تو کیا جو ڈاکیومنٹیشن کے لیے ڈرائیو چل رہی تھی اس کو دھچکا لگا ہے اس وقت پاکستان میں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکیومنٹیشن یا فارمل سیکٹر میں ان کو لانا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال یا یہ جو ایمنسٹی اسکیم کے بعد جو ہے، جو ٹوٹل ٹیکس فائلرز کی تعداد تھی وہ تقریباً 3.2 ملین ہو گئی تھی، جو کہ اس سال فوکس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً 2.2 ملین ہو گئی ہے، ریڈیوس ہوئی ہے اس سال. تو اب آپ اگر اس صورتحال میں، اچھا یہ اس کے باوجود ہے ابھی شوکت ترین صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کل یا پرسوں، آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ FBR کے پاس 43 ملین لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، FBR اور نادرا کے پاس، جو کہ ان کے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ وہ ٹیکس فائلر ہونے چاہیے. 43 ملین. چلے میں کہتا ہوں کہ چلے وہ ایگزیجریٹڈ ہوگا، 43 نہیں ہوگا، 33 ہوگا، 30 ہوگا یا 25 تو ہوگا نا. تو اس کے لیے انہوں نے کافی FBR میں کام تو ہوتا رہا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو انفورس کرنا، کوئی ایکشن لینا جو ہے نا، وہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں، پھر اپنے کمپرومائزز ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اور پھر اس طرح کی جو فکس ٹیکس ریجیمز ہوتی ہیں یا منیمم ٹیکس ریجیمز ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا آپ کا سسٹم کو خراب کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ایکویٹیبل طریقے سے ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اب ان کی انکم کے حساب سے تو کلیکٹ کر ہی نہیں رہے، پھر یہ ساری ہو جاتی ہے انڈائریکٹ ٹیکس. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ سیلز ٹیکس لگا دیں. یہ تو سر ایک روایت رہی ہے، ہر بجٹ اسپیچ میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کا جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ FBR کے پاس اتنے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیے ہم نے لوگ، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو پوٹینشیل پراسپیکٹس ہمارے ہو سکتے ہیں، جن کو ہم ٹیکس نوٹس جو ہے وہ بھیجیں گے، ان کے لگژری لائف اسٹائل سے، ان کی ٹریولنگ سے، ان کی اور کلب ممبرشپ سے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیکٹ کی ہیں. لیکن ہوتا پھر کچھ بھی نہیں ہے، اگلے پورے سال کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کاپی پیسٹ تقریر ہمیشہ فائنانس منسٹر کی رہتی ہے انفارچونیٹلی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی مورلیس یہی کہہ رہا ہوں کہ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی ٹینیور جو ہے وہ چینجز اتنی فریکوینٹلی ہوتی رہی ہیں. پلس یہ ہے کہ ساری جو ڈپینڈنس ہے نا فائنانس منسٹرز کی، میں نے پچھلے ہفتے میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب سے، اس سے پہلے بھی میں پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آ رہی ہے. بہت شکریہ. اسد علی شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ ہے کہ جو پالیسیز کا تسلسل جس طریقے سے ٹوٹتا ہے حکومتوں کے آنے اور جانے کے بعد، وہی پاکستان کی معاشی پالیسیز کو سب سے زیادہ، اس نظام کو، اس ڈھانچے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اسد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج تھے پروگرام میں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.